أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے 2 آیتیں سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت نمبر 38 ہے اور دوسری آیت نمبر 39 ہے۔ ان دونوں آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جب باہر بھیجا زمین پر، اس کا ذکر موجود ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ آدم علیہ السلام اکیلے نہیں آئے، بلکہ جو قیامت تک آنے والے آدم علیہ السلام کی اولاد ہے وہ بھی ان کے بطن میں تھی، وہ بھی ان کے ساتھ ہی زمین پر تشریف لائی۔ مقصد یہ ہے کہ ان کی پیدائش تو بعد میں ہونی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام آدم علیہ السلام کے بطن میں ان کے جسم مبارک میں کر دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر جب یہ رہیں گے تو وہاں پر کیونکہ شیطان بھی آیا ہوا ہے اور نفس بھی آزاد ہے، تو غلطیاں ان سے ہونے کا امکان ہے، غلطیاں ہونے کا امکان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میں پیغمبر بھیجوں گا، میں ہدایت اپنی جو ہے ان سب کی طرف بھیجوں گا، اور جو ہدایت قبول کرے گا اس پر چلے گا یا چلے گی تو وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو نہ کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، نہ دنیا میں اور نہ قبر میں اور نہ حشر میں، اور اللہ انہیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اس کا انکار کریں گے، کفر کریں گے، تو وہ جھٹلائیں گے میری آیتوں کو۔ اللہ فرماتا ہے تو ایسے لوگ جو میری ہدایت کو جھٹلائیں گے، میرے پیغمبروں کی بات نہیں مانیں گے، تو وہ لوگ جہنمی ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ باتیں ہیں جن کا ان 2 آیتوں میں بیان ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل کہا، فرمایا، نا ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نا، ہم نے فرمایا، ہم نے کہا، نہبتو، اب نون کے ساتھ ہا ملایا اللہ نے، نہبتو۔ اب نہبتو جو لفظ ہے نا، یہ جمع کا صیغہ ہے، 3 سے زیادہ کے لیے ہے، تو یہ آگے اس کے دیکھیں تو اللہ نے لفظ جمعیہ فرمایا ہے، منہا جمعیہ، اور جمعیہ جو ہے نا یہ سب لوگوں کو۔ نہبتو، کل نہبتو، اترو، جاؤ، چلے جاؤ، جیسے اب بندہ کہتا ہے نا چلے جاؤ یہاں سے، اس جگہ سے۔ نہبتو یعنی جنت سے چلے جاؤ، منہا یعنی اس سے۔ قلنا ہم نے فرمایا، نہبتو چلے جاؤ، اتر جاؤ، منہا اس سے، یعنی اس سے مراد جنت سے، ہا سے مراد جنت ہے، یعنی جنت سے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا جنت جو ہے نا اس کے لیے لفظ ہا استعمال کیا ہے۔ ہا لفظ جہاں استعمال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وہ ایسی چیز کے لیے ہوتا ہے جو بڑھتی ہے، یعنی جس میں
اگر ایک چیز ہے تو وہ دوسری ہو جاتی ہے، دوسری ہو تیسری ہو جاتی ہے، اس طرح اس میں وہ خود بخود چیزیں آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ جنت بھی ایسی ہوگی کہ جہاں پر ہر چیز بڑھتی ہی جائے گی اور وہ ایک ختم نہیں ہوگی۔ ایک آپ جیسے وہاں پر کھانے کے لیے ایک پھل کھائیں گے، فوراً دیکھیں گے دوسرا اسی جگہ موجود ہوگا، اور تیسرا کھائیں گے تو وہ پہلے دیکھیں گے سارے وہ جو پہلے کھا چکے ہیں وہ بھی اسی طرح وہاں پہ اور موجود ہوں گے۔ تو پانی پئیں گے تو وہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہوگا دوبارہ پانی وہاں موجود، یعنی جو بھی چیز استعمال کریں گے وہ وہاں پر پہلے ہی، اس لیے ہا کا لفظ بڑا مطلب رکھتا ہے۔ تو جنت کے لیے تو ایسی جنت اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہاں پر کم ہی نہیں ہوگی، بس ایک کے بعد دوسرا دوسری چیز فوراً ہی وہ اسی جیسی دوسری چیز پیدا ہو جائے گی، اور یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا کل نہ، ہم نے کہا نہ بے تو اتر جاؤ چلے جاؤ، کیونکہ آدم علیہ السلام نے اور حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ جو ممنوع درخت تھا اس کا پھل کھا لیا تھا۔ اب بہت ساری باتیں یہ ہوتی ہیں، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات ہم لوگوں کو کوئی باتیں بھول جاتی ہیں۔ اب بھول گئی بات، پھر وہ جو ہے نا اس کے بعد بندے کو بعد میں یاد آتی ہو میں کیا کر بیٹھا۔ تو اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام بھول گئے ہوں، اور بعد میں جب وہ انہوں نے وہ کھا لیا پھل، بعد میں یاد آیا اوہ میں نے کیا کر لیا۔ اصل میں تو بات ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک ارادہ تھا، ایک پلان تھا، ایک منصوبہ بندی تھی، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے زمین پر آدم علیہ السلام کو بھیجنا تھا اپنا خلیفہ بنا کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی اپنی رحمت سے ہوا، اور لیکن ہمارے لیے سارے کا سارا سبق ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں نہب تو فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر بھیجے گئے تو اکیلے نہیں بھیجے گئے، بلکہ زمین پر ہم نے جو آدم علیہ السلام کی اولاد جو آنے والی ہے قیامت تک، وہ بھی ساری ہی ہم نے زمین پر ہی بھیج دی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کل نہبتو، ہم نے کہا، ہم نے فرمایا اتر جاؤ چلے جاؤ، منہا اس سے یعنی جنت سے چلے جاؤ، جميعا سارے کے سارے۔ اب جميعا لفظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولا گیا، بتایا گیا کہ سارے کے سارے کا مطلب آدم علیہ السلام آپ بھی چلے جاؤ، اور آپ کی ساری نسل جو قیامت تک آنی ہے وہ بھی بس وہیں زمین سے ہی پیدا ہوگی، اور آپ میں سے کوئی انسان جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ زمین سے ہو کر آئے گا تو پھر جائے گا، یعنی مطلب ہے زمین میں رہے گا، اور اس کے بعد موت آئے گی، موت کے بعد اللہ تعالیٰ حساب کتاب لے گا تو پھر وہ جنت میں یا جہنم میں جائے گا، جس کا آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نہبتو منہا جميعا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتر جاؤ چلے جاؤ اس سے یعنی جنت سے، جميعا سارے کے سارے، یعنی آدم علیہ السلام اور اولاد آدم سب جو قیامت تک آنے ہیں سب زمین پر ہی چلے جاؤ، یعنی کیونکہ وہ آدم علیہ السلام میں سب جو زمین پر آنے تھے ان سب کا جو یوں سمجھے انہیریٹنس ہے یا ان کی وراثت، ان کے اندر آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر سب کچھ اللہ نے رکھ دیا تھا۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا، پس جب، یاتی جنکم، یاتی جنا کا مطلب ہوتا ہے آئے گی تمہارے پاس، قوم کا مطلب تمہارے پاس، جب تمہارے پاس آئے کیا، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، فَإِمَّا یاتینکم منی ہدن، فَإِمَّا پس جب، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، یعنی جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے۔ اب ہدایت کیسے آئے گی؟ کوئی پیغمبر لے آئے گا نا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے پیغمبر تقریباً 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے، اور وہ سب ہدایت لے کر آئے،
اور اللہ تعالیٰ نے 315 کتابیں بھیجی، جو کہ جس طرح کہ مسند احمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں مسند احمد میں یہ حدیث جو موجود ہے اس میں لکھا ہے کہ 315 کتابیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے زمین پر بھیجی، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، جس میں 4 کتابیں بڑی ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ تو باقی کتابیں چھوٹی ہیں یا صحیفے جس کو بولتے ہیں وہ ہوتی ہیں۔ تو وہ مختلف پیغمبروں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ نازل فرمائی، جو کہ انہوں نے آگے وہ ہدایت کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میری طرف سے اگر تمہیں ہدایت آئے تو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، جب میری طرف سے ہدایت آئے، منی ہدن یعنی میری طرف سے ہدایت آئے، فمن پس جو کوئی، تابعہ کا مطلب اس کی فرما برداری کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، تابعہ کا مطلب تابع داری، اس کی پیروی کرے گا، فالو کرے گا، اس کے مطابق چلے گا، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا لے گا، اپنی ایمان کو اور اعمال کو اس ہدایت کے مطابق ہی بنا لے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ایمان کو اور اعمال کو میری دی ہوئی ہدایت کا لباس پہنا دے گا، یعنی اس کے ہر عمل پر اور اس کے ایمان پر جو ہوگا وہ چھاپ ہو جائے گی، کس کی؟ اللہ کے، کیونکہ ہدایت جو آئی ہے بس وہ اس میں سے منعکس ہوگی، وہی اس میں سے جلوہ افروز ہوگی، وہی روشنی نکلے گی، اسی سے وہ جو ہے نا صراط مستقیم کا راستہ وہ اپنا کے کامیاب بندہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن پس جو کوئی تابعہ پیروی کرے گا ہدایہ میری ہدایت کی، فلا خوفن پس اس کو خوف نہیں ہوگا، فا کا مطلب پس، لا کا مطلب نہیں ہوگا، خوف پس اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، علیہم ان پر، یعنی ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا ہم اور نہ ان کو ہوگا، یحزنون غم، ان کو نہ کوئی غم ہوگا اور نہ کوئی افسوس ہوگا اور نہ خوف ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ جنتی ہی ہوں گے، یعنی ان پر خوف نہیں ہوگا، نہ غم کھائیں گے، تو وہ تو جناب جنت میں بھی جائیں گے ڈائریکٹ، کیونکہ اب دنیا سے جائیں گے تو قبر میں بھی کوئی خوف نہیں ہے، آخرت میں جائیں گے جب وہ اپنا حشر کے میدان میں سب لوگ پریشان ہوں گے لیکن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ پھر جو ہے وہاں سے دیکھیں جنت میں اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے گا، موجیں بن گئیں، کیونکہ خوف ہی نہیں ہوگا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کی جو ہدایت آئی تھی ان کو بس انہوں نے قبول کر لیا تھا اور اپنی زندگی اس کے مطابق بنا لی تھی۔ تو سب سے بہترین طریقہ جو ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے نفس کے خلاف لڑے، نفس کی مخالفت کرے، اور ساتھ جو ہے شیطان جو ہے پھر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب بندے کا نفس جو ہے نا وہ بندے کے ساتھ اللہ کی ہدایت پہ گامزن ہو جاتا ہے تو پھر شیطان کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مخلص بندہ بن جاتا ہے، اور مخلص بندوں پر شیطان کا کوئی جو ہے نا چکر یا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہو جاتی ہے بندے کے پاس پھر، اور فرشتے اللہ کے اس بندے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں جو اس کو پھر ہر غلطی سے بچاتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اپنی اس کی سب خواہشیں اب ختم ہو گئی ہیں، صرف اللہ کی خواہش اس کے نفس پہ سوار ہو گئی ہے، اور جس کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو بس پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ تو انہی کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ان پر ہوتی ہے۔ آگے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کرتے، اللہ فرماتا ہے والذین، اور وہ لوگ کفروا جو کافر ہو گئے۔ اب کافر ہو گئے، کفر کیا ہوتا ہے؟ انکار،
कुफ्र के दो मतलब होते हैं। एक कुफ्र का मतलब होता है अंधेरा, काफिर का मतलब वो बंदा जो अंधेरे में रहने वाला है, क्योंकि इस्लाम तो रोशनी देता है ना, जिसमें पता चलता है ये हलाल है, ये हराम है, ये अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन एक बंदा अंधेरे में रह रहा हो, उसको तो कुछ पता नहीं है कि रोशनी किधर है, हलाल क्या है, हराम क्या है, उसको तो सब बराबर ही लगेगा, क्योंकि अंधेरे में जो रह रहा है। इसी तरह से आप देखें कि वो बंदा अंधेरे वाला, उसको ये भी पता नहीं चलेगा कि जो है अच्छा काम कौन सा है, बुरा काम कौन सा है, किस में मुझे फ़ायदा है, किस में मुझे नुकसान है। तो उसको ये पता नहीं चलता, क्योंकि वो काफिर जो होता है, काफिर का मतलब अंधेरे में रहने वाला, और काफिर का मतलब दूसरा है कि इनकार करने वाला। तो ये यहाँ पर इसका मतलब इनकार में आ रहा है, वल्लज़ीना काफरू, और वो लोग जिन्होंने इनकार किया, कुफ्र किया। कुफ्र का मतलब यहाँ इनकार किया। पैगंबरों ने हिदायत पहुंचाई, यानी बात उसके पास पहुंची, लेकिन उसने कहा ठीक है मैं मानता ही नहीं, उसने अपनी मर्जी की। दूसरा मतलब यह है कि उसने नफ्स की ख्वाहिश को पूरा किया और शैतान के साथ मिलके अल्लाह के खिलाफ हो गया, तो धोखा धोखा देने लग गया दूसरे लफ्ज़ों में। तो इस तरह का बंदा जो कुफ्र किया जिसने, उसकी बात हो रही है। वाह कज़्ज़बू, वाह का मतलब और कज़्ज़ब, कज़्ज़ब कहते हैं, कज़्ब का मतलब होता है झूठ, झूठ बोलना या झूठ, और कज़्ज़ाब होता है वो झूठ बोलने वाला। कज़्ज़बू जिसने जुटलाया, ये जमा का सीगा है, यानी वो जिन्होंने जुटलाया। तो वो जिन लोगों ने, काफरू भी जमा का सीगा है, कज़्ज़बू भी जमा का सीगा है, वो लोग जिन्होंने इनकार किया या और जिन्होंने जुटलाया किसको, बे आयातना, अल्लाह फरमाता है हमारी आयतों को। अब आयत का मतलब निशानियां भी होती हैं, क्योंकि हिदायत की निशानियां होती है ना, कि भाई बंदा जो है ना, वो मुसलमान जो होता है ना, उसकी निशानी होती है कि सच बोलता है, वो जो है धोखा नहीं देता, ईमानदार होता है, और तकवा उसको इख्तियार करता है, उसके अंदर अल्लाह का खौफ होता है, डर होता है, उसको पता है अल्लाह हर वक्त मुझे देख रहा है, तो उससे गलती नहीं होती। और इसी तरह जो है वो उसके अंदर ऐसे ऐसे बातें होती हैं जिनको अगर देखो उसको तो पता चलता है कि ये अल्लाह याद आता है। यानी मुसलमान जो होता है ना, असल मुसलमान, उसको देख के अल्लाह खुद याद आता है। तो वो अल्लाह की निशानी होती है ना, कि वो उसको देख के, जिसको देख के वो अल्लाह ताला खुद याद आए। तो ये बहुत बड़ी निशानी होती है अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा, अब देखें, अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीना काफरू व कज़्ज़बू बे आयातना, वो लोग और वो लोग जिन्हों जो काफिर हुए, जिन्होंने इनकार किया और जुठलाया मेरी हमारी आयतों को। तो अब जिन्होंने ये नहीं, पैगंबरों की बात भी नहीं मानी, और ना उन्होंने वो हिदायत की बात मानी, ना उनके पास जो किताब आई थी, ना किताब की बात मानी, ना पैगंबरों की बात मानी, अल्लाह के हुक्म को छोड़ दिया, तो फिर क्या हुआ। और बात तो आप देखें ना, इसी तरह पीछे ज़रा गौर करें तो ये जो हुक्म है ना, ये सारे का सारा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले जब जितने इंसान हैं, सब के लिए हुक्म है कि जो काफिर, सब कुछ, सब काफिर जिन्होंने इनकार किया, चाहे वो बनी इसराइल के थे या उससे पहले थे या बाद में थे। अब कुरान पाक जो है ना, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है ना, तो इसलिए आप देखें कि कुरान पाक में जितने पैगंबरों के नाम हैं, अब उसमें से आप देखें ज़्यादातर तो उनके नाम हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद में से हैं। बनी इसराइल सारी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद ही है ना, कि याकूब अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल कहते हैं ना, तो उन बनी का मतलब औलाद, बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। और याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, उनसे फिर उनके बच्चों में से फिर आज बाद में अल्लाह ताला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। तो अब देखें ना, तो असल बात यही है कि ये जो पूरी किताब है, इसमें ज़्यादातर जो है आप देखें पैगंबर जो हैं वो कौन है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद। तो अब यहाँ पर आप गौर करें कि ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि वो लोग थे ना जिन्होंने पैगंबरों को शहीद भी किया था और पैगंबरों के साथ ज़्यादतियाँ भी की थी,
اور اس طرح کے وہ ایسے بیچ میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے لوگ بھی ہوا کریں گے یا ہوتے آئے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی، کانوں پر مہر لگی ہوئی تھی، آنکھوں میں پردہ تھا، کچھ بھی ان کو سمجھ نہیں آتا تھا، وہ پکے کافر تھے، جس طرح ابو جہل، ابو لہب اور اس طرح کے یہ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، لیکن آپ دیکھیں گے کیا ان کی حالت تھی۔ تو وہ یہ ہے کہ کفر میں سب سے آگے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے میں سب سے آگے تھے۔ تو یہ سب کا ذکر ہے، سب کافروں کا اور سب لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا اور انکار کیا، سب کا۔ وہ اللہ نے فرمایا جنہوں نے بھی میری آیتوں کو جھٹلایا، جو بھی میری آیتیں آئیں، اب آیتوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ فرشتوں نے اپنا نبیوں نے جو معجزات دکھائے وہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اسی طرح جو انہوں نے پیغام دیا، چاہے کتاب کی شکل میں دیا یا پیغام صحیفے کی شکل میں پہنچایا، یا انہوں نے اللہ کی بات فی البدی پہنچائی جیسے، تو یہ سب اللہ کا پیغام تھا جو پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندوں تک پہنچایا۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور اس کو جھٹلایا، اللہ فرماتا ہے اولئک، وہ ایسے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، اصحاب النار، اصحاب صاحب کی جمع ہے، تو یہ ایسے اصحاب ہیں کون سے؟ جو آگ والے ہیں، نار یعنی اصحاب النار کس کے رہنے والے ہیں؟ آگ کے، تو ہمیشہ اسی میں رہیں گے، تو آگ میں رہنے والے ہیں، ہم یہ وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب اب ان دونوں آیتوں میں پورے کا پورا نظام جو ہے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر فرما دیا۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے پورا نظام فرما دیا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ جب بھیج دیا گیا تو سارے جو قیامت تک آنے والے جو بھی انسان ہیں وہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ جب وہ زمین پر گئے تو وہ بھی سب زمین پر ہی رہیں گے، ان میں سے جنت میں وہ کوئی نہیں آئے گا، اور جنت میں آئیں گے تو پھر دنیا سے ہو کر ہی آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو جب بھیج رہا ہوں تو ساتھ ان کے سب کو بھیج رہا ہوں، جو بھی ان کی اولاد ہوگی وہ ان کے جسم کے اندر ہے، جو آگے منتقل ہوتی رہے گی اور قیامت تک ہوگی۔ اور پھر جو ہے اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے جو بھی جب میری ہدایت آئے گی اور ہدایت کے مطابق جو چلیں گے تو پھر ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، وہ دنیا میں بھی ان کو اطمینان اللہ عطا فرما دے گا، اور قبر میں بھی سکون اطمینان رہے گا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے اطمینان ہے، اور کیونکہ ان کا آخری گھر جو ہے وہ جنت الفردوس اور اللہ تعالیٰ کی جنتیں ہیں، جو جہاں بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے ان کو لے جائیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ لوگ، دوسرا گروہ جو ہوگا وہ کافروں کا ہوگا، وہ ایسے ہوں گے جو کافر ہوں گے، جنہوں نے جھٹلایا میری آیتوں کو، نشانیوں کو، میرے پیغمبروں کو، میری کتابوں کو، میری ہدایت کو، میری آیتوں کو، تو وہ دوسرا گروہ ہوگا۔ اور وہ بھی جو ہے وہ قیامت تک کے لیے حکم ہے کہ دوسرا گروہ بھی قیامت تک ہوتا رہے گا، اور پہلا بھی، یعنی مسلمان بھی ہوتے رہیں گے، ہدایت والے بھی ہوں گے، اور جو جن کو ہدایت ملی لیکن انہوں نے اس کو جھٹلایا اور انکار کیا وہ بھی ہوں گے۔ لیکن وہ جو انکار کرنے والے ہوں گے اللہ فرماتا ہے وہ آگ والے ہیں، ان کو دوزخ میں جانا پڑے گا، اور وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے، اور ہماری جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں، کمی ہے، چاہے وہ نفس کی شرارتوں کی وجہ سے ہے یا شیطان کی وسوسہ آویز کی وجہ سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو معاف کر کے اپنا ہی خاص فرما بردار بنائے، اور نفس اور شیطان کے خلاف پوری مدد فرمائے، تاکہ ہم اس نفس کی مخالفت کر کے اور شیطان کی مخالفت کر کے اللہ کی قربت اختیار کر لیں، اور اللہ کے پیاروں میں داخل ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں قیامت کے دن سرخرو ہوں۔ اللہ ہماری دعا قبول فرمائے، آمین۔